بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاؤ آر یو ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے حج اور اس کی عالمگیریت چیپٹر سٹارٹ کیا تھا اور آدھا ایکسپلین کر دیا تھا۔ آج ہم اسی چیپٹر کو کنٹینیو کریں گے۔ تھوڑا سا پچھلا تعارف سن لیں۔ حج ارکان اسلام میں 5ویں نمبر پر ہے۔ پہلا توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں روزہ، زکوٰۃ اور نماز تینوں شامل ہیں۔ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ حج کے لفظی معنی ہیں قصد و ارادہ۔ شریعت کی اصطلاح میں حج سے مراد مقررہ وقت میں مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کا طواف کرنے اور دوسرے مقامات میں حاضر ہو کر کچھ مقررہ اعمال بجا لانے کا نام حج ہے۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے مناسک حج۔ حج کے موسم میں مسلمان دنیا کے کونے کونے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جب وہ میقات احرام باندھنے کی جگہ، یعنی کہ حج کا موسم کون سا ہوتا ہے؟ حج کا موسم کون سے مہینے کو کہا جاتا ہے؟ ذو الحج کے مہینے میں، ٹھیک ہے۔ 9 ذو الحج کو حج ہوتا ہے۔ لوگ تمام مسلمان دنیا کے کونے کونے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور میقات کسے کہتے ہیں؟ احرام باندھنے کی جگہ، یعنی کہ یہاں سے اپنے ملک سے، اپنے شہر سے نارملی لباس میں نکلتے ہیں، لیکن وہاں جا کر وہ ایک جگہ پر احرام باندھتے ہیں۔ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ میقات تک پہنچتے ہیں تو مرد اپنا قومی و ثقافتی لباس اتار کر 2 سفید چادریں اوڑھ لیتے ہیں، جبکہ خواتین اپنا لباس میں ہی حج کی نیت کر کے یہ دعا پڑھتے ہیں، جس کو تلبیہ کہا جاتا ہے۔ اب تلبیہ کسے کہا جاتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی کہ حاضر ہوں، اے اللہ حاضر ہوں، میں تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں اور ساری بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یعنی کہ مناسک حج کیا ہیں؟ سب سے پہلے میقات کے مقام پر جا کر احرام باندھیں گے۔ مرد اپنا قومی اور ثقافتی لباس، جو لباس پہن کے جاتے ہیں، وہ اتار کر 2 سفید چادریں اوڑھ لیتے ہیں، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ احرام۔ اور خواتین ایک لباس، اپنے ہی لباس میں حج کی نیت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو پڑھتے رہتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تلبیہ۔ نعمتیں اور ساری بادشاہت۔ حجاج کرام 8 ذو الحج کو صبح کو منی کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ منی کا مقام کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ظہر و عصر کی 2 نمازیں امام کے پیچھے اکٹھے پڑھی جاتی ہیں، یعنی کہ منی ایک مقام کا نام ہے جہاں حج کرنے والے ٹھہرتے ہیں۔ منی کے دوسرے دن تمام لوگ عرفات چلے جاتے ہیں۔ عرفات ایک میدان ہے جہاں سب لوگ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ مغرب ہوتے ہی عرفات کے میدان سے مزدلفہ چلے جاتے ہیں۔ مزدلفہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں رات گزارنا حج کا ایک حصہ ہے۔ اس جگہ سے شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں اٹھائی جاتی ہیں۔ تیسرے دن صبح ہوتے ہی منی میں واپس آ جاتے ہیں۔ جمرات پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ منی میں ایک جگہ پر 3 ستون بنے ہوئے ہیں، ان ستونوں کو جمرات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ مرد اپنے سر کے پورے بال اتروا دیتے ہیں اور خواتین اپنے کچھ بال کٹوا دیتی ہیں، پھر احرام اتار کر غسل کرتے ہیں اور عام کپڑے پہن لیتے ہیں۔ اس کے بعد منی میں 2 یا 3 دن اللہ کی عبادت کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ اسی دوران خانہ کعبہ جا کر طواف زیارت کرتے ہیں۔ طواف زیارت حج کا ضروری حصہ ہے۔ یہ تمام کام کرنے کے بعد حج مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کام ارکان حج کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ یہیں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ حجاج کرام 8 ذو الحج کو صبح کو منی کے مقام پر پہنچتے ہیں اور 9 ذو الحج کو صبح کو میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں دوپہر کے وقت کا خطبہ سنتے ہیں اور وہاں ظہر و عصر کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد میدان عرفات کو چھوڑ کر مقام مزدلفہ میں جمع ہوتے ہیں اور رات وہاں ٹھہرتے ہیں اور مغرب و عشاء کی 2 نمازیں اکٹھا پڑھتے ہیں۔ 10 ذو الحج کو صبح کو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں اور حلق یا قصر کرواتے ہیں۔
یہ وہی ہے حلق یا قصر کروانا، یعنی بال کٹوانا، بال ترشوانا۔ پھر بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں اور طواف زیارت کرنے کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ سعی کے بعد ایام تشریف کے تینوں دن منی میں رہتے ہیں، بجماعت قصر نماز ادا کرتے ہیں اور زوال کے بعد تینوں جمرات پر 7 عدد کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کے بعد مناسب سے مکہ آ کر طواف وداع کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے پڑھی ابھی اور آپ نے سمجھی، یہ تھی حج کی مناسک حج۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں حج کی عالمگیریت۔ حج کی عالمگیریت کیا ہے کہ جس طرح ہم 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں، وہیں سالانہ اجتماع ملک کے بڑے بڑے شہروں میں مسلمانوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ مطلب اکٹھے ہوتے ہیں، رنگ نسل ہر طرح کے فرق کو بھول کر لوگ اکٹھے نماز ادا کرتے ہیں، اور ان کا لباس ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا لباس ایک ہی ہوتا ہے۔ سب ایک ہی برادری کا منظر پیش کرتے ہیں۔ حج مسلمانوں کو ایک دوسرے سے عالمی اتفاق کے عالمگیر مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ حج راہ ہموار کرتا ہے۔ اس طرح کئی ممالک تجارتی فوائد حاصل کرتے ہیں۔ مطلب کہ حج ایک ایسی عالمگیر عبادت ہے جو دنیا کے مسلمانوں میں باہمی اخوت و اتحاد کا اہم ذریعہ ہے۔ مطلب حج جو ہے، وہاں پر لوگ اپنے رنگ نسل کو بھول کر، اپنے ذات کو بھول کر ایک ہی لباس میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے گر گرا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ اس کی عالمگیریت ہے کہ لوگ جیسے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جمع ہوتے ہیں، یا ہفتے وار نماز جمعہ شہر کے مسلمانوں میں جامع مسجد میں اکٹھا کرتے ہیں، ویسے ہی یہ سالانہ اجتماع کہلاتا ہے۔ حج کیا ہے؟ ایک سالانہ اجتماع بھی کہہ سکتے ہیں ہم، جو بڑے بڑے شہروں سے مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ان میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو آج کا یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔